الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس فارسی میں شائقین فارسی کو خوش آمدید۔ ہر لیکچر میں نئے 12 مصادر یا اس کے قریب تعداد دی جاتی ہے۔ اس طرح روزانہ ہر لیکچر میں ہمارا ذخیرہ الفاظ بڑھتا جاتا ہے اور مصادر کے سیٹ کے ساتھ ایک گرامر کا اصول سمجھاتے ہیں۔ آج کل جو سلسلہ جاری ہے وہ فعل مجہول بنانے کا ہے۔ اس سے پہلے ہم فعل ماضی مجہول، ماضی کی تمام اقسام کو مجہول بنانے کی مشق کی ہے اور مضارع اور مستقبل اور حال کی بھی مشق کر لی ہے۔ آج ہم سیکھیں گے فعل امر کو مجہول کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہم 2 چیزیں آج سیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم نئے مصادر سیکھتے ہیں۔ خاموشانیدن چپ کرانا، خفتانیدن سلانا، خلانیدن چبھونا، خندانیدن ہنسانا، خوسانیدن گیلا کرنا، خوشانیدن خشک کرنا، خورانیدن کھلانا پلانا، درانیدن چیرنا پھاڑنا، دوانیدن دوڑانا بھگانا، دوزانیدن سلانا سلائی کروانا، دوشانیدن دہوانا دودھ نکلوانا، دہنیدن دینا۔ تو یہ مصادر نئے ہیں۔ ان میں آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ حسب سابق یا دال نون آخر پہ آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے الف نون بھی آپ کو مل رہا ہے، اور یہ الف نون اضافی ہے اور یہ لازم کو متعدی بنانے کے لیے، اور اگر متعدی ہے تو اس کو مزید متعدی المتعدی بنانے کے لیے آتا ہے۔ اگر الف نون اس سے کاٹ دیں تو یہ فعل لازم بن جائے گا، یعنی خاموشانیدن میں سے الف نون کاٹے تو بن جائے گا خاموشیدن، خاموش ہونا، اور خاموشانیدن دوسرے کو چپ کرانا، خاموش کرانا۔ اب دیکھیں الف نون نکال دیں، خلانیدن میں سے الف نون کاٹیں تو بن جائے گا خلیدن چبھنا، اور خلانیدن چبھانا، دوسرے کو چبھا دینا۔ یہ اس کے معنی میں فرق آتا ہے۔ اس میں سے الف نون کاٹیں تو وہ مصدر بن جاتے ہیں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ سارے مصادر گزر چکے ہیں، صرف اس میں الف نون کا اضافہ کر کے ایک نئی شکل دے دی گئی ہے، لازم سے متعدی بنا دیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ فعل امر معروف، اگرچہ یہ پہلے ہم جان چکے ہیں کہ فعل امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع کی ہم دال ہٹا دیں۔ اب دیکھیں یہ مضارع ہے خاموشاند، اس کی ہم دال ہٹا دیں تو خاموشان بن جائے گا، خاموشان یہ فعل امر بن جائے گا۔ اور اگر اس کے شروع میں ہم بے لگا دیں تو یہ بے زائد ہوتی ہے، فعل امر کی بے یہ بھی لگ جاتی ہے، نہ لگائیں تو تب بھی دال ہٹانے سے ہی فعل امر بن جاتا ہے، لیکن آپ کبھی دیکھیں گے کہ فعل امر کے شروع میں بے بھی لگتی ہے، اور یہ کہاں آتی ہے؟ صرف حاضر کے صیغوں میں آتی ہے، واحد حاضر، اور یہ دیکھیں واحد حاضر اور جمع حاضر کے شروع میں بے آتی ہے۔ اور اگر غائب اور متکلم کے صیغے امر کے بنانے ہوں تو اس کے شروع میں باید کے آتا ہے، بے نہیں آتا بلکہ باید کے آتا ہے، اور مضارع آگے لگ جاتا ہے، باید کے خاموشانند، باید کے خاموشانند۔ یہاں سے ہم دال ہٹا کے جمع کی نون دال لگا دیں گے، اور حاضر کے تو صیغے میں نے جیسے ابھی دکھایا آپ کو، باید کے خوسانم، باید کے خوشادیم۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی مصدر سے گردان نہیں ہے بلکہ 6 مصادر سے ایک صیغہ بنایا ہے، جیسے پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا۔ اب ترجمہ اس کا کیا ہے؟ باید کے خوشانند، خاموشانند، باید کے خاموشانند اسے چاہیے کہ چپ کرائے، یعنی اس سے چپ کرانا چاہیے۔ باید کے خفتانند انہیں چاہیے کہ وہ سلائیں، یعنی انہیں سلا دینا چاہیے، انہیں سلانا چاہیے۔ بخلان تو چبھو،
یعنی تجھے چپ ہونا چاہیے. بخندانید تم ہنساؤ، یعنی تمہیں چاہیے کہ تم دوسروں کو ہنساؤ. باید کے خوسانم مجھے چاہیے کہ میں گیلا کروں، یعنی مجھے گیلا کر دینا چاہیے. اور باید کے خوشانیم ہمیں چاہیے کہ ہم خشک کریں، یعنی ہمیں خشک کرنا چاہیے. تو اس طرح اس کا ترجمہ یہ ہے معروف کا. مجہول میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اندر شد آتا ہے، شدن کا ماضی شد آتا ہے، اور اگر مضارع ہو تو شبد آتا ہے. فعل امر کے اندر بھی ہم شبد لگائیں گے فعل مضارع. جو یہ حصہ ہے فعل تام کا فعل امر میں، وہ تو مصدر کا نون ہٹا کے ہے لگا دیں گے. خاموشانیدن سے خاموشانیدہ آگے شبد بڑھا دیں گے، اور سارے سیغوں میں شد کی آگے گردان کر دیں گے. شروع میں اضافہ وہی رہے گا امر کا. غائب کے دو سیغوں میں باید کے، متکلم کے دو سیغوں کے شروع میں باید کے لگ جائے گا، امر کے دو سیغوں کے شروع میں صرف بھی لگ جائے گا. باقی وہی فارمولہ سب کا مشترک ہے کہ آخر میں ہے اور شبد بڑھا کے شبد کی گردان کر دیں. تو گردان ایسے پڑھیں گے: باید کے خاموشہ نیدہ شود، باید کے خفتہ نیدہ شوند، بخلا نیدہ شو، بخلا نیدہ شوید، باید کے خوسہ نیدہ شوم، باید کے خوشہ نیدہ شویم. تو یہ دیکھیں شود، شوند، شو، یہاں شوی کی بجائے صرف شو آیا ہے. شوید، شوم، شویم. تو شوی بھی لگ سکتا ہے، یا کاٹ بھی دیتے ہیں. ترجمہ کیسے ہوگا؟ اسے چپ کرایا جانا چاہیے، انہیں سلا دینا چاہیے، تجھے چبھویا جائے، تمہیں ہنسایا جائے، مجھے گیلا کیا جائے، ہمیں خشک کیا جائے. یہ جائے 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 اردو میں مجہول کی علامت ہے، شود شوند یہ فارسی میں مجہول کی علامت ہے. یہ آج کا نیا سبق ہو گیا. آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں، اور لائک کر دیا کریں تاکہ یوٹیوب آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچائے اور لوگ زیادہ سیکھ جائیں. کیونکہ چینل جو ویڈیو کا الگوریدم ہے اس میں ہے کہ جتنے لائک ملیں گے زیادہ اتنا ہی وہ اس کو آگے وائرل کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.